السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں فرزندان توحید رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے اور پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے؟ انبیاء علیہ السلام کب روزے رکھتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اور آج ہم آپ کو ایسے تاریخی حوالہ جات بتائیں گے جو بحیثیت مسلمان ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، روزہ بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، چیز استعمال کرنے اور خاص کھانے پینے کی اشیاء سے خود کو اپنی مرضی سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض یعنی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ایام بیض ان ایام کو کہا جاتا ہے جب چاند پورا مکمل روشن ہوتا ہے، جسے عرف عام میں 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح انہی ایام کے 3 دن کے روزے رکھے جن دنوں میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر قرار دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کچھ مختلف ہوتا تھا۔ فرمان حضرت سیدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ابن حضرت داؤد علیہ السلام مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مہینے کے آغاز میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزوں کا طریقہ کار کچھ مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر اپنے منہ کی بو کے ساتھ پروردگار سے باہم کلام ہوں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، تاہم وہ لوگوں سے بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر امام الانبیاء حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے، اور جس طرح
نماز کی عبادت سے کوئی امت اور کوئی شریعت خالی نہیں تھی، اسی طرح ناظرین روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے برابر نہیں تھے، مثلاً روزوں کی تعداد اور روزوں کے اوقات اور روزے کس ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ البتہ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، لہٰذا اس امت پر رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ ناظرین روایات کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے 10 روز بعد ماہ شعبان میں ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اگلے ایام میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں اس طرح کی بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کر دو۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، اور اب سے پہلے کی تمام امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ ناظرین رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد ان روزوں کا درجہ سنت کی حیثیت کا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشوراء اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ ناظرین روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گنہگار ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئی ایک تاریخی، تہذیبی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔